بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لیکچر کے حوالے سے میں محمد ضیاء الرسول آپ سے مخاطب ہوں۔ کل ہم نے مرزا محمد سعید سبق کی ریڈنگ شروع کی تھی، 2 پیراگراف پڑھے تھے، تو باقی آج پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے بیٹا، شاہد احمد دہلوی لکھتے ہیں کہ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے، یعنی مقصد لے کے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے وہ ناول لکھوائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے، نہ مانے۔ بولے ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے؟ یہ وہ زمانہ تھا کہ 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا۔ چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے تعارف کروایا تو مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا، حیران ہوئے، پریشان ہوئے۔ پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی۔ بات ختم ہوئی تو ناول لکھنے کی فرمائش کی۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، بولے آپ میرے ناول کے 5000 دے دیں گے، 10,000 دے دیں گے، مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ 5-10 ہزار کی بات سن کر پبلشر صاحب کی سیٹی گم ہو گئی، یعنی ان کی بولتی بند ہو گئی، اور 2-4 منٹ پہلو بدل کر رخصت چاہی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو کیا ہوا، جانے کے لیے اجازت مانگی۔ مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی مارکۃ الآراء یعنی شورۂ آفاق کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے، جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی۔ مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اگر اردو کی 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا۔ بچے اس پیراگراف میں آپ نے دیکھا کہ ایک پبلشر آ گیا، اس نے کہا کہ چلے میں مرزا صاحب کو 1-2 ہزار روپیہ جو ہے وہ ان کو میں دوں گا اور ناول لکھوا لوں گا۔ لیکن مرزا صاحب جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ پیسوں کے لیے نہیں لکھتے تھے، نہ وہ تعریف کے لیے لکھتے تھے، بلکہ وہ اپنی دلی تسکین کے لیے لکھتے تھے۔ تو انہوں نے فوری ان کو ڈانٹ پلائی اور کہا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، آپ مجھے 5,000 کیا 10,000 دیں تب بھی میں آپ کو ناول نہیں لکھ کے دوں گا۔ تو یہ ان کی کام کے ساتھ ایک لگن تھی، محبت تھی۔ اور پھر ان کے ایک مارکۃ الکتاب کا نام بتایا ہے، مذہب اور باطنیت، کہ اردو ادب کی اگر 100 کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں ایک کتاب کون سی ہوگی؟ مذہب اور باطنیت۔ اگلا پیراگراف دیکھیں، کہتے ہیں مرزا صاحب دلی کے شرفا کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ متمول امیر چشم و چراغ تھے۔ چشم آنکھ کو کہتے ہیں، یعنی آنکھوں کی روشنی، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تراہا بیرم خان، تراہا وہ مقام جہاں سے 3 راستے نکلتے ہوں، سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے، اسی کی نکڑ پر مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا۔ اسی علاقے میں سر سید احمد خان کا قدیم مکان تھا۔ یہ جو آپ کو 1 2 3 گول دائرے میں لکھے نظر آ رہے ہیں، یہ حاشیے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز کی وہ وضاحت انہوں نے پیراگراف میں نہیں کی، لیکن نیچے ان کا حاشیہ دے دیا، یہ جیسے آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے۔ سر سید سے بھی مرزا صاحب کی عزیزداری تھی، یعنی دوستی کہہ لیں، رشتہ داری تھی، اور منشی ذکا اللہ سے بھی ان کی قرابت داری تھی، قربت تھی، محبت تھی، رشتہ داری تھی۔ 50-60 سال پہلے دلی کے مسلمان شرفا میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، مگر سر سید نے مسلمانوں کو اس غلط نظریے کی بہت کچھ اصلاح کر دی تھی۔ اسی زمانے میں دلی کے 2 نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود حاصل کی، یعنی ظاہر ہوئے، نمود کا معنی ابھرے۔ ایک پروفیسر مشتاق احمد زاہدی تھے اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید۔ مرزا صاحب نے اس صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے استادوں میں علامہ اقبال بھی ہیں، جن سے ان کے مخلصانہ تعلقات، مخلصانہ یعنی خلوص نیت کے ساتھ
ताल्लुकात आखिर दम तक कायम रहे। अंग्रेज़ी अदबियात में एमए की सनद लेने के बाद मिर्ज़ा साहिब ने 1906 से 7 में साल 2 साल अलीगढ़ में पढ़ाया और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ही में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए। पंजाब के बेशतर आला ओहदेदार मिर्ज़ा साहब के शागिर्द थे। ये नीचे बेटा हाशिए लिखे हुए हैं, जो ऊपर आए थे वो आप पढ़ सकते हैं कि ताजोर नजीब आबादी कौन थे, सर सैयद अहमद ख़ान कौन थे, मुंशी ज़काउल्ला, फिर पतरस बुखारी मिज़ा निगार हैं, सैयद इम्तियाज़ अली ड्रामा नवीस हैं, नारक अली उनका मशहूर ड्रामा है। पतरस और ताज ने भी मिर्ज़ा साहब से इक्तिसाद इल्म किया, इक्तिसाब इल्म यानी इल्म हासिल किया, इल्म कमाया। बाद में पतरस खुद अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए, मगर अपनी गैर मामूली काबिलियत और जहानत के बावजूद मिर्ज़ा साहब की इल्मियत के आगे अपने आप को वो हीच समझते थे, कमतर समझते थे। वो अपने आप को मिर्ज़ा साहब से कमतर समझते थे और मिर्ज़ा साहब को ही अपना उस्ताद मानते थे। मैंने बारहा पतरस को मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाजिर होते देखा। पतरस को मैंने किसी और का इतना अदब व एहतराम करते नहीं देखा, यहाँ तक कि वाइसरे हिंद का, कि जो बरतानिया से यहाँ जो वज़ीर आया हुआ था हिंदुस्तान में, जिसके कंट्रोल में जो है वो हिंदुस्तान की हुकूमत थी, कह लें वाइसरे हिंद एक बहुत बड़ा ओहदा है, तो कहते हैं वो इतना एहतराम उस वाइसरे हिंद का नहीं करते थे जितना पतरस जो है वो मिर्ज़ा साहब का करते थे। तो बेटा इस पैराग्राफ को आपने अच्छे तरीके से याद करना है, इनमें जो अल्फाज मानी हैं उनको अच्छे तरीके से याद करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे। कोई बात पूछनी हो तो आप ज़रूर पूछा करें बच्चे। कल हम इस सबक को ख़त्म करेंगे, तो कल तक के लिए बेटा अल्लाह हाफ़िज़।